اب تو ظاہر ہے جی قربانی بھی کرنی ہے، لوگوں نے باہر بھی نکلنا ہے، اور اس میں پہلے شاپنگ کے لیے باہر نکلنا تھا، اب جو ہے جانور لینے کے لیے باہر نکلنا ہے، منڈیاں بھی لگیں گی، منڈیوں میں لوگ جائیں گے بھی، جانور بھی خرید کے لے آئیں گے، پھر جانوروں کے لیے چارے لینے کے لیے بھی جائیں گے، اب تو لوگ پہلے سے زیادہ باہر نکلیں گے۔ میڈیا نے بتا دیا، گورنمنٹ نے بتا دیا یہ بیماری ہے، یہ اس کے مسائل ہیں، یہ اس کے نقصانات ہیں، یہ اس کی علامتیں ہیں، اس سے بڑھ جائے تو پھر یہ موت بھی واقع ہو سکتی ہے، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، یہ سارا کچھ بتا دیا۔ اس کے بعد اب کیا ہے، ڈی سی نے یا وزیر اعظم نے یا ڈاکٹر نے آ کے مجھے قابو کر کے تو نہیں بٹھانا نا، بات تو ایسا ہی وہیں ہے سے نا، شروع ہوگی۔ ہر ایک فرد کے ساتھ ایک لا انفورسمنٹ کا میری بندہ نہیں ہو نہیں سکتا۔ ہو سکتا، میری ذمہ داری مجھ سے شروع ہو کے مجھ پہ ختم ہوگی۔ یہ آپ کی اس بات کو میں بالکل اس کو ایگری کرتا ہوں کہ اپنی انفرادی ذمہ داری جو ہے اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے، اس میں ہمیں جتنا احتیاط کرنی جس طرح کی جا سکتی ہے ہمیں کرنی چاہیے، ماسک کا استعمال، سینیٹائزرز کا استعمال، باقی ساری چیزیں، اگر یہاں سے اٹھے ہیں تو جا کے احتیاطاً ہاتھ شاتھ دھو لیں صابن سے یا سینیٹائزر سے۔ سینیٹائزر کا بھی زیادہ استعمال جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ خطرناک ہے، ہاتھ دھوئیے۔ کہ اس کو اگر صابن سے اچھے انداز میں ہاتھ کو ٹھیک ٹھاک طریقے سے دھو لیں تو، کیونکہ جو اس کے نیچرل جو ضرورت ہے ہمیں جن چیزوں کی، وہ جراثیم پھر سینیٹائزر سے مر جاتے ہیں، وہ ایک دفعہ صاف ہو جائیں گے، اور وہ جنہوں نے زندہ رہنا ہے، جن کی ہمیں ضرورت ہے، وہ رہے گی بھی صحیح۔ امیون سسٹم تو یہی ہے نا کہ آپ کے اندر کا جو 1122 کی جو طاقت ہے وہ بالکل برقرار رہنی چاہیے، کہ باہر سے اگر دشمن وائرس یا بیکٹیریا حملہ آور ہوتا ہے تو جو آپ کے خدا نے آپ کے اندر ایک چیز رکھی ہے وہ یکلخت ایکٹیو ہو جائے اور اس کو بھگا دے یا مار ڈالے۔ ایک شخص کو پتہ ہے کہ میں کورونا پازیٹیو ہوں اور اس کے باوجود بھی وہ آئسولیشن میں نہیں جاتا، 14-15 دن کوارنٹائن نہیں ہوتا، چاہے وہ گھر میں ہو چاہے ٹھیک ہے، اب تو گورنمنٹ نے ایزی کر دیا، انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہاسپٹلائز نہیں ہونا چاہتے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ گھر میں کوارنٹائن ہو جائیے گا، آپ 14-15 دن سکون سے گھر میں رہیں، اور جو حفاظتی تدابیر ہیں، جو انتظامات ہیں، اگر بہت زیادہ صورتحال خراب ہوتی ہے تو گورنمنٹ نے آپ کو سروسز پرووائڈ کی ہوئی ہیں، نمبر دے ہوئے ہیں کہ وہاں رابطہ کیجیے، اور آپ کو وہ ٹیلی فون پہ کنسلٹنسی بھی دے رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، تو وہ آپ وہ لے لیں۔ اور آپ اس کے باوجود آپ گھومتے پھرتے ہیں تو پھر آپ خود سے نہیں، آپ تو اس پوری انسانیت کے ساتھ ظلم و ستم کر رہے ہیں کہ آپ دن میں جتنے بھی اپنے، اچھا آپ ملیں گے، ایک اور بات ہے اخلاقی زبوں حالی کی کیفیت، بھئی کوئی بندہ آئے گا ٹھیک ہے، ایک نہ جاننے والے ہجوم میں شہروں بازاروں میں تو چلو ایک علیحدہ ہے، کسی دفتر میں جاتا ہے، کسی کالج میں جا رہا ہے، کہ کوئی دفتر اور مختلف بزنس پوائنٹس میں جا رہا ہے، تو وہ لوگوں کو کن کو ملے گا، جاننے والوں کو ملے گا، دوست کو ملے گا، کولیگس کو ملے گا، اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کو ڈیمیج کر رہا ہے، اور ان کو اگر ڈیمیج کر رہا ہے تو بہت بڑی زیادتی کی بات ہے۔ تو اس لیے یہ جو اس طرح کی صورتحال ہے یہ بڑی تکلیف دہ ہے، لیکن کچھ انٹرنیشنل جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ بڑی خوفناک ہیں، اگر خدا نخواستہ اگر ایسا ہو گیا تو بڑی اذیتناک صورتحال ہوگی کہ جولائی کے اینڈ تک اور اگست کے وسط تک جو صورتحال ہے اس طرح ہوگی۔ ابھی بھی ہم 2-2.25 لاکھ کا فگر جو ہے وہ کراس کر چکے ہیں جب ہم بات کر رہے ہیں، اور یہ فگر اگر 4,000-6,000 ڈیلی کی بنیاد پہ جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا کورونا کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہے۔ اب انڈیا کا دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ کہہ رہے ہیں، اس کی کیلکولیشن خاص طور پر خطے میں سب سے زیادہ ہے، لیکن اگر ہم پوری ایمانداری سے ان کو آپس میں تقسیم کر لیں پاپولیشن وائز، تو انڈیا کی پاپولیشن جو ہے ہم سے کئی گنا زیادہ ہے نا، بلینز میں ہے، ہماری جو ہے وہ 22 کروڑ ہے، تو اگر اس فگر میں اور اس کیلکولیشن میں آپ اس شرح میں جائیں تو ہمارا بھی کچھ کم نہیں ہے۔